سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات ہی کشت کے لیے دور دراز جایا کرتے تھے۔ ان کے جانے کا انداز بہت نرالا تھا۔ وہ اپنا شاہی لباس سے بھی تن نہیں کرتے تھے، خود کو ایسے پیس میں ڈال لیتے تھے کہ کوئی شخص ان کو پہچان ہی نہیں پاتا تھا۔ لیکن اتفاق سے انہوں نے اس بار ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ مصر کی جانب گئے تھے اپنے کسی نجی معاملے کی وجہ سے۔ وہاں پر ان کے ساتھ ان کی فوج کے 2 سپاہی اور ان کا خاص وزیر موجود تھا۔ یہ لوگ مصر کی کشت سے واپس محل کی جانب روانہ تھے کہ راستے میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی صورت اپنی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ ایک ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پر بہت سی آبادیاں تھیں اور مسجد کا ہونا لازم تھا۔ وہ لوگ اپنے گھوڑے موڑ چکے تھے اور گاؤں کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ گاؤں کے اندر آتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی اپنے گھوڑے کو روک دیا تھا اور نگاہیں گھما کر پورے گاؤں کا جائزہ لینے لگے۔ جبکہ ان کو ایسا کرتے دیکھ وزیر ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا، سلطان معظم، سب خیریت ہے؟ آگے نہیں چلنا ہے؟ وزیر کے لہجے میں تفتیش تھی۔ وہ مزید کہنے لگا، نماز کا وقت بھی نکل رہا ہے۔ ان کی اس بات سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو چاروں جانب نگاہیں گھما کر جائزہ لے رہے تھے، انہوں نے سر اس بات میں ہلایا اور اپنے گھوڑے کی لگام کسی اور آگے کو بڑھ گئے۔ آگے جاتے ہی انہیں ایک بہت بڑی مسجد مل گئی تھی۔ وہ یقیناً گاؤں کی سب سے بڑی مسجد تھی جہاں سب لوگ ہی نماز کے لیے آتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے وزیر اور ان کے سپاہیوں نے گھوڑوں کو مسجد کے باہر ہی باندھ دیا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے۔ سلطان نے امامت کروائی اور ان کے ساتھ موجود تمام لوگوں نے نماز ادا کی۔ وہ لوگ نماز ادا کر کے جیسے ہی مسجد سے باہر آئے تو کافی لوگ ان کے گھوڑوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان کو دیکھتے ہی بہت سارے لوگ ان کے قریب آ گئے اور حیرت کا اظہار کرنے لگے کہ سلطان معظم ہمارے گاؤں میں کیسے؟ لوگوں کے مختلف آوازیں انہیں اپنے کانوں میں آ رہی تھیں۔ وہ دھیما سا مسکرائے اور سب کو بلند آواز میں سلام کیا۔ سب لوگوں نے ہی ان کے سلام کا جواب دیا اور خیر و عافیت پوچھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جانے کی اجازت چاہی۔ لیکن ان میں سے ایک نوجوان مرد جس کے چہرے پر جا بجا نیل کے نشان تھے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھام گیا، جبکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے سپاہی فوراً حرکت میں آئے تھے اور اس نوجوان کو سلطان سے دور کرنا چاہا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو روک دیا اور اس نوجوان مرد کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ سب خیریت ہے؟ ان کے لہجے میں بہت اپنائیت تھی۔ وہ نوجوان فوراً ہی سلطان کے گلے لگ گیا اور زاروں قطار چیخ چیخ کر رونے لگا۔ سلطان سمیت ان کے سپاہی اور وزیر بھی گھبرا گئے تھے کہ آخر اس نوجوان مرد کو ایسا کیا ہوا ہے۔ سلطان نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور اس سے پوچھنے لگے، بولو نوجوان، ایسا کیا ہوا ہے کہ تم اتنا رو رہے ہو اور تمہارے چہرے پر یہ کیسے نشانات ہیں؟ جبکہ سب لوگ ہی اس کو دیکھ رہے تھے۔ بہت سارے لوگوں کے چہرے پر پریشانی تھی تو بہت سارے لوگ درہم بھری نگاہوں سے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آدمی رو رو کر تھک گیا تو سلطان سے آرام سے علیحدہ ہوا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ سلطان نے جب اس کو ایسا کرتے دیکھا تو اس کو اٹھا کر مسجد کے اندر لے گئے۔ ان کے پیچھے ہی بہت سے لوگ داخل ہو گئے تھے اور اس کے پاس ہی سلطان بھی بیٹھ چکے تھے۔ سلطان نے اس نوجوان مرد کو دیکھا اور اس سے پوچھنے لگے، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ لڑکا بہت زیادہ زخمی حالت میں تھا۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت اتنی زیادہ غیر ہو رہی ہے۔ وہ آدمی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں۔ خدا نے آپ کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ سلطان بہت غور سے اس کو سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، مجھے اس گاؤں کے بٹیرے نے بہت پریشان کیا ہے۔
مجھے ہر حال میں انصاف چاہیے۔ اس آدمی کی وجہ سے میں اپنا سب کچھ ہار چکا ہوں، اور میرے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے نوجوان لڑکے ہیں، وہ لوگ بھی اپنا بہت کچھ کھو چکے ہیں، لیکن صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی بھی آپ کے پاس آ کر شکایت نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ وڈیرا اس کو راستے سے ہی پکڑ لیتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب سن کر حیران رہ گئے تھے کہ ان کی سلطنت میں ایسا کون ظالم شخص ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے اس نوجوان لڑکے کو یقین دلایا کہ تمہیں انصاف ہر حال میں ملے گا اور اس وڈیرے کو سزا بھی لازمی ملے گی، تم مجھے سب چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ سلطان کی بات سن کر وہ نوجوان لڑکا کہنے لگا، سلطان معظم، میری شادی کچھ ہفتوں پہلے ہی ہوئی تھی۔ میری شادی میری پسند سے ہوئی تھی۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہاں پر موجود ایک وڈیرا بہت پرانا ہے، اس کے باپ دادا بھی یہ کام کرتے تھے اور ان کے ہی نقش قدم پر یہ وڈیرا بھی چل رہا ہے۔ سلطان معظم، اس ظالم انسان نے ایک عجیب قسم کی رسم گاؤں میں رائج کی ہوئی ہے کہ کسی بھی نوجوان لڑکے کی شادی ہوگی، اس کی بیوی شادی کے اگلی صبح اس کی قدم بوسی کے لیے جائے گی، کہ جس بھی نوجوان لڑکے کی شادی ہوگی اس کی بیوی شادی کے اگلی صبح اس کی قدم بوسی کے لیے جائے گی، لیکن اس نے صرف اور صرف قدم بوسی کا نام دیا ہوا ہے۔ وہ ظالم شخص اگلی صبح کی دلہن کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور اس کا کنوارا پن معلوم کرتا ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر سلطان حیران نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ انہیں ابھی تک اس چیز کے بارے میں علم کیوں نہیں ہوا۔ وہ لڑکا مزید کہنے لگا، جب میری شادی ہوئی تو میں نے انکار کر دیا کہ میں اپنی بیوی کو کسی صورت بھی کسی بھی وڈیرے کے سامنے پیش نہیں کروں گا، کیونکہ میری بیوی میری عزت ہے اور میں اپنی عزت کو کسی کے سامنے بے لباس نہیں کر سکتا ہوں۔ میرا باپ ایک مزدور انسان ہے، اس نے اپنی زندگی عزت اور احترام کے ساتھ گزار دی ہے۔ ہم لوگوں کی ایک چھوٹی سی دکان ہے اور میرا ابا وہاں پر ہی کام کر کے اپنے گھر کا چولہا چلاتے ہیں۔ میری شادی ہونے کی اگلی صبح ہی میرے ابا نے مجھے اور میری بیوی کو وڈیرے کے پاس بیچنا چاہا تھا، لیکن میں نے فوراً ہی انکار کر دیا کہ میں کسی صورت بھی وڈیرے کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو کبھی بھی کسی غیر مرد کے سامنے بے لباس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ لیکن یہ خبر اڑتے اڑتے وڈیرے تک پہنچ گئی تھی۔ سلطان معظم، اس وڈیرے نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اس نے مجھے دکان سے اٹھا لیا اور ہماری پوری دکان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ اتنا ظالم ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ مجھے اٹھوا کر پورے گاؤں کے سامنے بے عزت کر چکا تھا۔ اپنے گھر لا کر اس نے مجھے بہت برے طریقے سے پیٹا تھا اور مجھے تاکید کی تھی کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو اس کی قدم بوسی کے لیے نہیں بھیجا تو وہ میری بیوی کو میرے گھر کے اندر گھس کر ختم کر دے گا۔ یہ سب باتیں میرے لیے سہانہ رو تھی، کیونکہ میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ سلطان معظم، یہ وڈیرا صرف میرے ساتھ ہی ایسا نہیں کرتا ہے، یہ گاؤں کے ہر اس نئے نویلے جوڑے کے ساتھ یہ ظلم کرتا ہے جن کی شادی ابھی ابھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب لوگ تو یہاں پر شادی کرنے سے بھی گھبراتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کو اس وڈیرے کے قدم بوسی کے لیے بھیجنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سارے جہان میں اس خاندان کی بدنامی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو اس ظالم شخص کے قدم بوسی کے لیے نہیں بھیجا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی اس کے پاس جائے، لیکن اس نے اپنے کہے کے مطابق اپنے 2 آدمی میرے گھر میں بھیجے تھے اور میری بیوی کا سر دڑ سے الگ کر دیا گیا تھا۔ میں چلاتا رہ گیا تھا، میری ماں چلاتی رہ گئی تھی، لیکن ان ظالم لوگوں نے میری ایک نہیں سنی تھی اور میری بیوی کو مار کر چلے گئے تھے۔ میری ماں نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ بھی اس منظر کا تاب نہ لا سکی اور وہیں پر زمین دوز ہو گئی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ میرا خاندان پورا اجڑ چکا ہے، اس وڈیرے کو میں معاف نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے۔ وہ نوجوان مرد بھی زارو قطار روئے جا رہا تھا۔ اس کی آہ پکار پورے مسجد میں گونج رہی تھی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رگیں غصے سے پھولی ہوئی تھی۔
وزیر اور ان کے سپاہی سلطان کا چہرہ ہی دیکھ رہے تھے، جس پر غصے کی علامت واضح طور پر تھی۔ وہ یکدم ہی کرا کر بولے، وزیر مجھے اس وڈیرے کا سر دڑ سے الگ چاہیے، یہ انسان کسی صورت نہیں بچنا چاہیے۔ یہ بات سن کر وزیر چند پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، اور یہی چیز سلطان کو ٹھٹکنے پر مجبور کر چکی تھی۔ انہوں نے سر گھما کر وزیر کی جانب دیکھا اور ان سے پوچھنے لگے، میں نے کوئی حکم دیا ہے، اس لیے فوراً ہی اس کی تعمیل کی جائے۔ وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کا حکم سر آنگوں پر، ہم آپ کے قدموں میں چند سیکنڈ میں ہی اس وڈیرے کا سر رکھ دیں گے، لیکن شریعت نے کچھ اصول و قواعد بنائے ہیں۔ ہم لوگ اس وڈیرے کے پاس جا کر یہ بات کریں گے کہ تم گاؤں کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہو، ان کو ختم کر دیتے ہو، ان کی بیویوں کے ساتھ زناکاری کرتے ہو، تو وہ وڈیرہ ہماری بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک میں جانتا ہوں، یہ گاؤں والے جو ابھی اتنا زیادہ آپ کے سامنے بول رہے ہیں، بلکہ صرف یہ نوجوان آپ کے سامنے اتنا بول رہا ہے، یہ بھی اس وڈیرے کے سامنے ایک لفظ نہیں بولے گا۔ اسی لیے ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ ہم اس وڈیرے کو رنگے ہاتھوں پکڑیں۔ وزیر کی بات میں وزن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی اس کی بات سمجھ آئی۔ وہ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگے، وزیر ٹھیک بول رہا ہے، مجھے اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ واقعی تم سب لوگ بزدل ہو جو ابھی تک اس ظالم وڈیرے کا ظلم سہتے آ رہے ہو۔ تم سب کو چاہیے تھا کہ میرے پاس بہت پہلے ہی آ جاتے، لیکن تم میں سے کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اسی لیے میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، ہم لوگ اب اس پر ہی عمل کریں گے۔ سلطان کی بات سن کر گاؤں کے سارے افراد ہی فوراً ہی ان کے ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو چکے تھے، جبکہ وزیر کی بات بالکل درست تھی۔ وہ لوگ واقعی ایک بزدل قسم کے لوگ تھے۔ سلطان کا اتنا کہہ دینا کہ وہ اس وڈیرے کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے ہیں، سب لوگ ہی پرجوش ہو گئے تھے۔ سلطان نے اپنا سر جھٹکا اور کہنے لگے، گاؤں میں کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ ان کی بات سن کر سب لوگ ہی سر نفی میں ہلانے لگے اور کہنے لگے، نہیں سلطان معظم، ابھی ایسا کسی بھی نوجوان لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، کیونکہ یہاں پر اب لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں ہی شادی کرنے سے گھبراتے ہیں۔ جب سے عبد القادر کے یہاں پر اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے، سب لوگ ہی شادیوں سے ڈر چکے ہیں۔ اب کوئی بھی شادی کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد دکھ ہو رہا تھا۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا ان کی سلطنت میں ایسے ظالم لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی وزیر کو حکم دیا کہ محل سے ایک کنیز کو بلایا جائے اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی جائے کہ میں کسی سے شادی کر رہا ہوں، یعنی گاؤں کے اندر ایک نوجوان لڑکا شادی کر رہا ہے۔ ان کی بات پر فوری عمل ہوا تھا اور وڈیرے تک یہ بات پہنچا دی گئی تھی کہ ایک نوجوان جو مسجد کے پچھلے حصے کی جانب رہتا ہے، وہ شادی کر رہا ہے اور اس کی دلہن بے حد حسین ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ اس ظالم وڈیرے کی رال ٹپکنے لگی اور اس نے فوراً ہی اپنے بندوں کو بلا دیا کہ جیسے ہی شادی ہو، اگلی صبح ہی دلہن کو میرے پاس قدم بوسی کے لیے آیا جائے۔ اگر وہ انکار کرے تو اسی وقت ختم کر دینا۔ اس انسان میں بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کسی زندہ شخص کو مارنے کی بات کر رہا ہے۔ اس کے لیے یہ سب چیزیں بالکل بھی معنی نہیں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات بھی پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی، لیکن وہ ابھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے سارا بنا بنایا منصوبہ بگڑ جائے۔ اگلے روز ہی شادی دھوم دھام سے کی گئی تھی، جس کے اندر نکاح اور رخصتی جھوٹی تھی۔ اگلی صبح ہی ان کی دلہن کو لینے کے لیے کچھ لوگ آ گئے تھے کہ وڈیرے سائیں کے پاس دلہن کو قدم بوسی کے لیے لے جانا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا بیس بدل چکے تھے۔ وہ ایک ایسے انسان بن گئے تھے جس کو پہچاننا ناممکن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو آدمیوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، میں اپنی بیوی کے ساتھ خود وڈیرے سائیں کے پاس آنا چاہتا ہوں اور ان کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تم لوگ لوٹ جاؤ، ہم لوگ دوپہر تک آ جائیں گے۔
یہ بات سن کر ان دونوں آدمیوں کے چہرے پر حیرت ابھری اور وہ سر ہاں میں ہلا کر لوٹ گئے۔ انہوں نے فوراً آنے کے ساتھ ہی وڈیرے کو یہ بات بتائی تھی، جبکہ وڈیرا یہ بات سن کر خوشی سے جھوم اٹھا تھا کہ اس کی دہشت پورے گاؤں میں قائم ہے۔ وہ کروفر سے بیٹھا ہوا اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کنیز کے ہمراہ اس وڈیرے کے حجرے میں پہنچ چکے تھے جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ ساتھ ساتھ ہی بہت سے لوگ مودبانہ انداز میں نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شیطان صفت انسان تخت پر بیٹھا ان سب پر حکمرانی کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گٹھیا شخص کو دیکھا اور اپنے آپ کو قابو کر کے اس کے حجرے میں داخل ہوئے اور ادب سے سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب ان کے ساتھ آئی کنیز بھی اس ظالم کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس وڈیرے نے اس کنیز کو دیکھا تو وہ یکدم بے قابو ہو گیا اور فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ان کو بیٹھنے کی دعوت دینے لگا۔ سلطان سمجھ چکے تھے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیونکہ کنیز دیکھنے میں بے حد حسین تھی۔ اس کی رنگت سرخ اور سفید تھی، کمر سے نیچے تک بال جو کمر پر آبشار کے مانند پھیلے ہوئے تھے، بڑے بڑی آنکھیں، گلابی گال، ایسا لگتا تھا وہ کنیز آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وڈیرے کی نگاہوں کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کی نگاہیں کس کے وجود پر ہیں۔ وہ آدمی فوراً ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، چلو قدم بوسی کا وقت مکمل ہوا، اب تم اپنی بیوی کو چھوڑ کر یہاں سے جا سکتے ہو، رات تک لینے کے لیے آ جانا۔ وہ یہ بول کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کنیز کو اپنے پیچھے آنے کے لیے بولا، لیکن کنیز اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ اس نے گردن گھما کر سلطان کی جانب دیکھا اور ان سے پوچھنے لگی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ سلطان نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جب وڈیرے نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں آ رہا، وہ فوراً ہی پلٹا۔ سامنے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کنیز کے ہمراہ اس کی جگہ پر ہی کھڑے ہوئے تھے جہاں پر وہ پہلے ہی موجود تھے۔ وہ وڈیرا وراتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے، فوراً اپنی بیوی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ بے وجہ ہی میرے عتاب کا نشانہ بنو گے۔ سلطان نے یہ بات سنی اور کہنے لگے، حضور آپ کی بات بجا ہے، میں اپنی بیوی کو یہاں پر آپ کی خدمت کے لیے ہی چھوڑ کر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے مودبانہ انداز میں اس وڈیرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر وہ وڈیرا کہنے لگا، میرے دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی فی الحال کے لیے تم چلے جاؤ، میں سکون کے ساتھ کچھ دیر تمہاری بیوی کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد تمہاری بات بھی سن لوں گا۔ سلطان نے یہ بات سن کر غصے کی عالم میں اپنی مٹھیاں پینچی، لیکن کوئی حرکت نہیں کی، کیونکہ ابھی تک ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا ثبوت نہیں آیا تھا جس کی بنا پر وہ فوراً ہی اس انسان کو ختم کر دیں۔ سلطان نے اپنی کنیز کی جانب دیکھا اور اشارے سے انہیں اندر جانے کا حکم دیا۔ سلطان کے حکم ملنے کی دیر تھی کہ کنیز قدم با قدم چلتے ہوئے وڈیرے کے مخصوص کمرے میں چلی گئی جہاں پر وہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ غلط کاری کرتا تھا۔ جبکہ کنیز کے اندر جاتے ہی اس وڈیرے نے سلطان کو حکم دیا کہ اب تم بھی چلے جاؤ۔ سلطان بھی فوراً ہی اپنی جگہ سے مڑ گئے، لیکن وہ دروازے کے قریب جانے کے بعد اپنی جگہ پر ٹھہر سے گئے تھے۔ انہوں نے گردن گھما کر دیکھا تو وڈیرا اندر جا چکا تھا اور پاس ہی اس کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سلطان ابھی تک اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، وہ 1 انچ بھی نہیں ہلے تھے، جبکہ ان میں سے ایک آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور سلطان کے قریب آ کر کہنے لگا، اب تم جاؤ، رات کو آنا، اس وقت تمہارے یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن سلطان کا کام تو ابھی شروع ہوا تھا۔ انہوں نے ایک گھماتا ہوا ناٹے دار تھپڑ اس آدمی کے گال پر رسید کیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بہت بری طریقے سے زمین دوز ہوا تھا۔ اس کے گرتے ہی وہاں موجود مزید 3 آدمی اور کھڑے ہو کر سلطان کے پاس لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے چند ہی سیکنڈ میں ان سب کو دھول چٹا دی تھی۔
انہوں نے باہر آ کر گاؤں والوں کو حکم دیا کہ اب ان کے پیچھے آ جائیں۔ ان کے حکم کی فوری ہی تعمیل کی گئی اور بہت سارے بندے اس وڈیرے کے حجرے میں داخل ہو گئے اور سب لوگ ہی قدم بقدم چلتے ہوئے اس کمرے کے پاس آ گئے تھے جہاں پر اندر وڈیرا کنیز کے ساتھ موجودہ تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر ان کی سوچ کے مطابق ہی تھا۔ وڈیرا ان کی کنیز پر حاوی ہونے کی بہت کوشش کر رہا تھا اور کنیز خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ اس بدبخت شخص کو بندی بنا لیا جائے، کیونکہ ایک عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، جبکہ وہ وڈیرا ہڑبڑا کر دور ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی آواز تبدیل کر کے اس وڈیرے سے شروع سے آخر تک محو گفتگو تھے، اب وہ اپنی اصل حالت میں آ چکے تھے، جبکہ سامنے اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر اس کی ہوا خشک ہو گئی تھی اور وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی دونوں سپاہیوں نے اس وڈیرے کو بندی بنا کر گھٹنوں کے بل بٹھا دیا تھا۔ وہ آدمی گڑگڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے، اسے جانے دیا جائے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی حکم دیا کہ اس گاؤں کے بیچوں بیچ لے کر آیا جائے، اور وہ یہ بول کر فوراً ہی اس جگہ سے نکل گئے جہاں پر انہیں گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ فوراً ہی گاؤں کے بیچ والے میدان میں آئے تھے۔ وہ دونوں سپاہی اس وڈیرے کو گھسیٹتے ہوئے اس میدان میں لے کر آئے۔ پورا گاؤں ہی اس میدان میں جمع ہو گیا تھا۔ سب لوگ ہی اس وڈیرے کی بربادی کو دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اس انسان نے بہت سے گھر اجاڑے تھے، بہت سے لوگوں کو ختم کیا تھا، بہت سے ماؤں کے لال ان سے چھینے تھے، بہت سے سواگنوں کے شوہروں کو ان بیویوں کے سامنے ہی قتل کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس ظالم صفت انسان کو سب لوگوں کے بیچ میں ہی سزا دینا چاہتے تھے، جبکہ وہ وڈیرا بار بار خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس کے آدمی جو ہر وقت اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ان میں سے اب ایک بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا، کیونکہ سزا دینے والا اس بار کوئی اور نہیں بلکہ سلطنت کا بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ سب لوگوں کی کانوں میں یہ بات پہنچ چکی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وڈیرے کا بہت برا انجام کرنے والے ہیں۔ انہوں نے سب لوگوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اگر آپ سب لوگ پہلے ہی عبد القادر کی طرح ہمت کر کے میرے پاس آ جاتے تو آج بہت سے آدمی اور بہت سی عورتیں اس دنیا میں حیات ہوتی اور اس ظالم شخص کے عتاب کا نشانہ نہیں بنتی۔ لیکن کوئی بات نہیں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ عبد القادر، تمہیں انصاف چاہیے تھا، آج میں تمہیں پوری محفل کے سامنے انصاف دوں گا۔ انہوں نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور ان کو حکم دیا کہ اس بدبخت شخص کو گھوڑے کے پیچھے باندھا جائے اور پورے گاؤں میں گھسیٹا جائے اور اس کے بعد اس کا دھڑ سر سے جدا کر دیا جائے۔ ان کے حکم کے فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور وڈیرے کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر پورے گاؤں میں گھسیٹا گیا تھا۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے زخمی ہو گیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر کو رکنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب وزیر نے پورے گاؤں کا چکر لگا لیا تو واپس اس وڈیرے کو میدان میں لے آئے تھے اور سب لوگوں کے سامنے اس کا دھڑ سے سر جدا کر دیا گیا تھا۔ وڈیرے کی ساری جائیداد سلطان نے ان کے گھر والوں کو دے دی تھی، جس کے خاندان کے لوگوں کو اس وڈیرے نے ختم کیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جو لوگ خود کو اس دنیا میں خدا بنائے بیٹھے ہیں، ایک دن ان سب کا خاتمہ ہونا ہی ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اپنے اعمال کو بہتر کر لو تاکہ میدان حشر میں سب لوگ سرخرو ہو جائیں، نہیں تو وہ شہنشاہ کا شہنشاہ کسی کو بھی نہیں بخشے گا۔ مزید